وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے۔ تم پر ایسے حالات طاری ہو جائیں گے کہ ہر چہار سمت سے خوف کی ایک عجیب کیفیت سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ والجوع بھوکمری کی کیفیت سے قحط سالی تم پر مسلط ہو جائے گی، تمہاری عزت و ناموس پر، تمہارے ایمان اور یقین پر عجیب و غریب خطرات منڈلائیں گے، کفر اور الحاد کا زور ہوگا اور تمہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور یہ سب ابتلا اور آزمائش کے لیے ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس پر جم جاتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈرو مت، غمزدہ نہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کے تمہیں خواہش ہوگی، اللہ غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر۔ اور ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو جس درجہ کا نیک ہوتا ہے اسے اتنا ہی آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حاضرین، ایمان کی اصل لذت، ایمان کی اصل حلاوت، ایمان کی اصل چاشنی در حقیقت آزمائش ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے ہی ایمان معتبر اور مستند ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی فرد، کسی بھی قوم کے لیے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، حالات میں تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے۔ تم پر ایسے حالات طاری ہو جائیں گے کہ ہر چہار سمت سے خوف کی ایک عجیب کیفیت سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ والجوع، بھوکمری کی کیفیت سے قحط سالی تم پر مسلط ہو جائے گی، تمہاری عزت و ناموس پر، تمہارے ایمان اور یقین پر عجیب و غریب خطرات منڈلائیں گے، کفر اور الحاد کا زور ہوگا اور تمہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور یہ سب ابتلا اور آزمائش کے لیے ایسا ہوگا۔ وبشر الصابرین، ایسے حالات میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد پر ثابت قدم رہیں گے، جمے رہیں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بشر الصابرین، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حاضرین، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ابتلا اور آزمائش کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے حالات، ان کی زندگی کے واقعات، ان کا طرز عمل، ان کا کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی میں عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ محسوس کریں کہ انبیاء کرام کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کن کن حالات سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر کس درجہ انہوں نے عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انبیاء کرام کی سب سے روشن تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی استقامت اور عزیمت سے عبارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک ابتلا اور آزمائش کے کیسے کیسے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے۔ ہم ان کی تاریخ، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہماری نگاہوں کے سامنے ان کے کردار کا جو روشن پہلو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو قرآن نے بہت تفصیل سے پیش کیا ہے کہ ان پر بھی ابتلا اور آزمائش کے کیسے کیسے مرحلے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی ایمان اور یقین کی حفاظت کے لیے آروں سے چیر دیا گیا۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرعون نے منصوبہ بنایا اور کیسی کیسی سازشیں رچیں۔ قرآن کریم نے اپنے صفحات پر وہ پوری تاریخ محفوظ کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی جاتی رہی۔ صحابہ کرام کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے اندر بھی ان پاک باز، پاک نفوس، پاک طینت صحابہ کرام کی پوری زندگی قربانیوں سے، آزمائشوں سے، ابتلا سے عبارت ہے۔ ہم متعدد موقعوں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولین خاتون شہید کا نام سنتے رہتے ہیں۔ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے کان آشنا ہیں، مختلف موقعوں پر ہم ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کے لیے کس کس طرح کی آزمائش کی بھٹیوں میں انہیں تپایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے احد
عہد کا کلمہ بلند ہوتا رہا۔ عرب کی اس سنگلاخ سرزمین پر تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ انہیں لٹایا جاتا، ان کا جسم دھوپ کی اس تپش سے سرخ ہو جاتا، جل جاتا، لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا سے بھی لغزش نہیں آتی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پوری طرح سے جلوس کر تاریک اور سیاہ ہو گئی تھی۔ متعدد صحابہ کرام کے واقعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا جرم، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے اور اس کی الوہیت، اس کی توحید، اس کی ربوبیت کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر میں بڑے ہی پرسوز انداز میں اس کو منظم کیا ہے: چومی بوئم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میرا پورا وجود تھر تھرا اٹھتا ہے، اس لیے کہ لا الہ کا جو مفہوم ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کا جو معنی ہے، اس راہ کی مشکلات سے میں آشنا ہوں، اس راہ کی مشکلات سے میں واقف ہوں۔ اسی کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر اس انداز سے پیش کیا گیا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر بڑے ہی سخت، بڑی پریشان کن حالات آئے۔ وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، پوری طرح سے انہیں ہلا دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اس کے در ان پر آزمائشیں آئیں کہ وقت کا رسول اور اس کے متبعین بھی پکار اٹھے: متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سورہ عنکبوت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیانیوں کو پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ جب مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں، مسلمانوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپایا گیا اور انہوں نے استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا، تو پھر کامیابی بھی ان کا مقدر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ بدر کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کس طرح سے کفار کے لشکر جریل پر فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ حاضرین، اس موقع پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں، کتنی مصیبتیں برداشت کیں، اور صحابہ کرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، اس کی تمثیل کے لیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اپنے اندر دروس و نصائح کے بہت سارے پہلو رکھتا ہے۔ مدینہ کے اطراف میں 2 قبیلے آباد تھے، ان کے کچھ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ چند اصحاب کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ لوگ کچھ آگے بڑھے اور منصوبے کے تحت انہوں نے قبیلہ حذیل کو آواز دی اور ان میں سے 3 افراد کو موقع پر ہی شہید کر دیا، اور 3 صحابہ کرام کو
قید کر کے وہ لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ان میں سے 2 کو انہوں نے مزید شہید کر دیا، اور صرف حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے۔ انہیں لے کر وہ مکہ مکرمہ آئے اور قریش کے سامنے انہیں پیش کر دیا۔ قریش میں ایک جگہ تنعیم نامی ہے، انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پورے منظر کو ایک تماشا کی حیثیت دے دی۔ چنانچہ قریش کے جو سربراہ افراد تھے وہ سب یہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ جس طرح سے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل گاہ میں لایا گیا تو اس وقت ان کی مسلیں کسی ہوئی تھیں، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، مرد عورت اور بچے انہیں کو ڈھکیلتے ہوئے قتل گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، انہیں اجازت دی گئی۔ انہوں نے بڑی ہی پرسکون کے ساتھ پرسکون انداز میں وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور سر کٹانے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکا کر اپنے ایمان کی دلیل اور دعویٰ پیش کیا۔ اس کے بعد کفار و مشرکین نے ان کے ناک اور کان کاٹنا شروع کیے، ان کا مسئلہ کیا، اور پھر ان کے زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے کفار و مشرکین نے کہا، خبیب کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو جواب دیا، واقعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے مسلمان جنہوں نے بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی محنت و مشقت کے اپنے گھروں میں رہ کر ایمان کی دولت پائی ہے، انہیں ایمان کی عظمت اور عظیمت کا بالکل بھی احساس اور اندازہ نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حرف زریں سے لکھا ہوا ہے۔ اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام اور سکون کے ساتھ رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھی صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ۔ حاضرین، اس کے بعد حضرت خبیب کے اس جواب پر کفار و مشرکین کا یہ نعرہ بلند ہوا، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حاضرین، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کے بارے میں سوچیں کہ ہندوستان کے حالات گزشتہ کچھ سالوں سے کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، اور ہم سے اس ایمان کی بقا کے لیے، اس ایمان پر ثابت قدم اور قائم رہنے کے لیے طرح طرح کی قربانیوں کی متقاضی ہیں۔ کیا ایسے حالات میں ہم اپنے اندر بھی وہ جذبہ پاتے ہیں، وہ جذبہ محسوس کرتے ہیں جو اہل ایمان کا وصف اور شیوہ ہوا کرتا تھا، جو ہمارے اسلاف اور صالحین نے جب بھی ایمان کے لیے اس طرح کی صبر و استقامت کی ضرورت پیش آئی تو اپنے روشن کردار کے ذریعے سے اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ تابندہ نقوش اب بھی ہمارے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ حاضرین، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو یہ چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی آیات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو صرف زبان سے ایمان کے داعی نہ ہوں، بلکہ ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر بھی ان کے اس دعوے کا ساتھ اور ثبوت فراہم کرے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سورہ عصر کی اس مختصر سی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور کامرانی کو کتنے خوبصورت انداز میں سمو دیا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو ایمان لائے،
عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور پھر حق کی تلقین چونکہ دعوت کی راہ بہت آسان نہیں ہے، تو اس لیے اسلام میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو رکاوٹیں آئیں گی، اس کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی، ثابت قدم رہنے کی اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انبیاء، صالحین، صحابہ کرام کی روشن اور تامندہ نقوش سے ہمیں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان، اس کے بقا، اس کے تحفظ کے لیے جس طرح کی بھی قربانیاں دینی پڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اس کا جذبہ پیدا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔